بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندے دعا کرتے ہیں، یہ دراصل بندے کی ایک دعا ہے، بندے کا کلمہ ہے رب کی بارگاہ میں، بندے کی عاجزی ہے۔ بندے عرض کرتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، سبحان اللہ، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی دو حق آگے، ایک حق عبادت، دوسرا حق استعانت، ایک حق عبادت اور دوسرا حق استعانت، یعنی اللہ کی عبادت بجا لانا اور اللہ سے مدد چاہنا، یہ دو حق آگے باری تعالیٰ کی۔ اب ہم جانتے ہیں عبادت کا معنی کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ ہمارے ائمہ اسلام نے جلیل القدر ائمہ نے عبادت کی تعریف لکھی، امام حاضر لکھتے ہیں والعبادت غایۃ التذلل من العبد، بندے کا انتہا درجے تک تذلل، عاجزی، انکساری اختیار کرنا، یہ عبادت ہے، کمال درجے کی عاجزی تذلل اختیار کرنا، یہ عبادت ہے۔ ونہایت التعظیم للرب سبحانہ وتعالی، اور اللہ کے لیے انتہا درجے کی تعظیم اختیار کرنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے انتہا درجے کی عاجزی، انکساری اور تعظیم اختیار کرنا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ آگے بڑھا کے اللہ العظیم المستحق للعبادہ، کیونکہ وہ عظمت والی ذات ایسی ہے جو مستحق عبادت ہے، وہ عبادت کی مستحق ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا تُسْتَعْمَلُ الْعِبَادَةُ إِلَّا فِي الْحُدُودِ لِلَّهِ تَعَالَى، اللہ کے لیے حضور اختیار کرنا، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا، یہ صرف عبادت کے لیے اللہ کے لیے بولا جائے گا۔ لِأَنَّهُ مَوْلَى أَعْظَمِ النِّعَمِ، کیونکہ وہ عظیم ترین نعمتوں کا مالک ہے، ساری نعمتوں کا مالک وہ ہے۔ بندے کو طاقت اس نے دی، بندے کو رزق اس نے دیا، بندے کی حاجتیں اس نے پوری کی، بندے کی ضرورتیں اس نے پوری کی، بندے کو اناج، خوراک، غذا اس ذات نے دی، وہ ساری نعمتوں کا مالک ہے۔ تو جب وہ ساری نعمتوں کا مالک ہے، اس لیے اسی کی ذات ہے عبادت کی مستحق، عبادت کے لائق، اور وہی معبود برحق ہے۔ امام فخر الدین رازی نے بھی یہی تفسیر کی، امام بغوی نے بھی یہی تعریف کی، علامہ زمخشری نے بھی یہی تعریف کی، حافظ ابن کثیر انہوں نے بھی یہی تعریف کی، لیکن تھوڑے سے الفاظ بدلے۔ حافظ ابن کثیر وہ عبادت کا معنی لکھتے ہیں کہ عبادت کیا مراد ہے، کہتے ہیں وَفِي الشَّرْعِ عِبَادَةٌ عَمَّا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَالْهُدُوءِ وَالْخَوْفِ، کمال درجے کی محبت، عاجزی، انکساری اور خوف اللہ کی ذات کے لیے اختیار کرنا، یہ عبادت ہے۔ کمال درجے کی ہماری بندے کی محبت، عاجزی اور خوف الہی، یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یہ عبادت ہے۔ علامہ محمد بن علی شوکانی انہوں نے بھی یہی کہا وَالْعِبَادَةُ أَقْصَى غَایَاتِ الْحُدُودِ وَالتَّذَلُّلِ، انتہا درجے کی حضور، تذلل، عاجزی، انکساری اللہ کی ذات کے لیے اختیار کرنا عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عبادت۔ یہ چونکہ اللہ کا خاص حق ہے عبادت، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تک جمیع انبیاء کرام نے اللہ معبود برحق کی عبادت کی دعوت دی، باقی سب کا انکار کر دیا۔ سورۃ ہود میں پڑھیے، یہ جتنے انبیاء کرام کا میں نے نام دیا، اور سورۃ الاعراف کے حضرت نوح علیہ السلام،
حضرت خود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ رب العزت نے سب کی دعوت کا مطلب کے بیان کیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو جو کل نعمتوں کا مالک ہے، کل قدرتوں کا مالک ہے، وہی عبادت کے مستحق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بارے میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ النعام میں، قل اے حبیب آپ فرما دے ان لوگوں کو، سب محبوب کو بتا دے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے حبیب آپ فرما دے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر مجھے روک دیا گیا ہے ان کی عبادت کرنے سے، میں صرف اللہ معبود برحق کی عبادت کروں گا۔ حضور سے، حضور کی زبان اندر سے اعلان کروایا گیا تاکہ ہر کسی کو پتہ چل جائے، ہر موحد کو، ہر مشرک کو، ہر مومن کو، ہر کافر کو، کہ اللہ کے آخری رسول تاجدار کائنات، ان کے معبود برحق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہے۔ اب عبادت کے انتہا حالت سجدہ ہے، جس طرح ہمارا ارادہ، یہ بات یاد رکھیے، ہمارا ارادہ، ہماری نیت، ہمارا قصد، ہمارا فعل، ہمارا قول، جب ہم عبادت بولیں گے تو یہ صرف کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے، نہ ہماری نیت میں عبادت میں کوئی اور شریک ہوگا، نہ ارادے میں، نہ قصد میں، نہ قول میں، نہ فعل میں۔ یہ جو نماز کی انتہا میں ہم پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، باری تعالیٰ میری کلی عبادات، میری عملی عبادات، میری بدنی عبادات، میری مالی عبادات، ساری کی ساری جو ہم بجا جاتے ہیں باری تعالیٰ تیرے لیے ہے، سبحان اللہ، کس کے لیے ہے؟ تیرے اللہ کے لیے، تو اسی کے لیے۔ اب اس کی انتہا میں نے بتائی، اس کا کمال سجدہ، اللہ، عبادت کا کمال سجدہ۔ تو سجدہ جس طرح عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اسی طرح سجدہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اس میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ حامیم السجدہ میں، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اے مشرکو، اے منکرو، اے کافرو، تم نہ کسی سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بلکہ اسی ذات کو، اسی اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اگر تمہارا ارادہ ہے، رب تمہارا معبود برحق ہے، معبود حقیقی ہے، تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو، تو رب نے فرمایا پھر باقی کوئی شخص نہیں، کوئی ذات نہیں مسجود کے لائق نہیں ہے، مسجود کے لائق صرف وہی ہستی ہے، صرف وہی ہستی ہے۔ تو آپ سمجھ گئے میری اس ساری گفتگو سے کہ عبادت کا حق وہ خاص کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، حتیٰ کہ نیت ارادے میں بھی عبادت کا قصد صرف اسی کے لیے ہوگا، اسی کے لیے ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جب عبادت میں، معبود میں کوئی اس کو شریک کسی نے بنایا، رب نے منع کر دیا، خبردار وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ اور پھر فرمایا خبردار اس کے ساتھ کوئی معبود بھی نہ بناؤ، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اے انسان اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا، کیونکہ
حق صرف وہی ہے، صرف وہی ذات ہے عبادت کے مستحق اور وہی ذات ہے سجدے کے مستحق۔ حضرات گرامی قدر، یہاں تک آپ بات سمجھئے۔ اب ہم مومن ہو گے یا عام انسان رب کی معرفت پانا چاہتا ہے، رب کو جاننا چاہتا ہے، رب کی حقیقت پانا چاہتا ہے، تو وہ کیسے پہچانے گا؟ یہ تو ہم نے قرآن سے جان لیا، حضور کے فرامین سے جان لیا معبود برحق وہ۔ آئیے اب رب کی معرفت، معبود برحق کی معرفت پانے کے لیے وہ بھی ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ معبود برحق کی معرفت ہم کیسے پا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا جب ان کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلا کے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹے مجھے بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہم میں سے کوئی چھوٹا بچہ ہو، مسلمانوں کا چھوٹا بچہ ہو، اس سے پوچھیں بیٹا تم کس کی عبادت کرتے ہو یا کرو گے، وہ کیا جواب دے گا؟ بولے نا ذرا جی اللہ، وہ کہے گا اللہ کی۔ تو سمپل جواب یہی تھا نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جواب دیتے باری تعالیٰ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، نعبد اللہ، بات ختم ہو جاتی، مگر انہوں نے یہ جواب نہیں دیا، انہوں نے یہ جواب نہیں دیا، انہوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، حالانکہ جواب ان کا یہ بھی درست تھا، مگر انہوں نے جو جواب دیا انہوں نے کہا اے ابا جان ہم اس معبود برحق کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور اس معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، جو معبود واحد ہے۔ اے ابا جان ہم اس معبود کی عبادت کریں گے، ہم اس معبود کی عبادت کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے نعبد اللہ کیوں نہیں بولا؟ اس لیے نہیں بولا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، حالانکہ جواب درست تھا، مگر اس لیے نہیں بولا تاکہ جو توحید کا جام، توحید کی معرفت انہیں اپنے والد سے ملی تھی کہ بیٹا بے شک یہ مظاہر فطرت کل کائنات کا مالک اللہ ہے اور جو کچھ پھیلا ہوا ہے اللہ کا مالک ہے اور اللہ معبود برحق ہے، مگر اس کی معرفت پانی ہو، اس کی قربت پانی ہو، اس کے نزدیک ہونا ہو، تو وہ کہتا ہے جو نبی اور رسول اپنا نمائندہ بنا کر تمہارے اندر بھیجتا ہوں، مجھے پانا ہے تو اس نبی کی نسبت سے پاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس نبی کی نسبت سے پاؤ۔ صرف معبود برحق ماننا اور ہے، معبود برحق کی معرفت پانا، قربت پانا یہ اور ہے۔ معبود حقیقی کی معرفت پانے کے لیے نسبت نبی ضروری ہے، نسبت نبی شرط ہے۔ فرعون نے اپنے دور میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اعلان کیا، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا تمہارا مقابلہ ہوگا، اس نے جادوگروں کو بلا لیا مقابلہ کرنے کے لیے، بڑے بڑے جادوگر سارے مصر سے اکٹھے ہو کر آ گئے، سارے مصر سے اکٹھے ہو کر جادوگر آ گئے، بلا مقابلہ شروع ہوا، جادوگروں نے اپنی چھڑیاں پھینکی، لاٹھیاں پھینکی، وہ سام بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ بہت بڑا انتہا بن گیا، ساری لاٹھیوں کو سارے سانپوں کو نکل گیا، ختم کر گیا۔ اب وہ تو جادوگروں کا کمال کا جادو تھا، اپنے زمانے کے کمال کے جادوگر تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے، انہوں نے کہا ہمارا جادو تو مریا ویٹ ہو گیا، اس کی تو کوئی
نکلے تو اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر، یہ بات حق نبی ہے۔ اس موقع پر جادوگروں کا اعلان سنیے، وہ کیا اعلان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آمنا برب العالمین، آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ اب اگر صرف یہاں تک وہ جملہ بولتے تو کیا ان کا ایمان ماننا نہیں کہا جا رہا؟ ہم رب العالمین پر ایمان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت اسی پر اتاری ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو کل جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ تک کہتے تو بات مانی جانی تھی، مگر ساتھ انہوں نے فرمایا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم رب العالمین پر ایمان لائے اور رب العالمین کو بے شک اس کی نشانیاں کل کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، زمین میں بھی اس کی نشانیاں ہیں، آسمانوں میں بھی اس کی نشانیاں ہیں، فلک میں بھی اس کی نشانیاں ہیں، عرش میں بھی اس کی نشانیاں ہیں، فرش میں بھی اس کی نشانیاں ہیں، بے شک اس کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ مگر یاد رکھو یہ مت سمجھنا کہ اس عالمین میں کوئی اور خدا ڈھونڈتے رہو، معبود ڈھونڈتے رہو، رب ڈھونڈتے رہو۔ سنو سنو، آمنا برب العالمین، ہم اس رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معرفت معبود حقیقی پانے کے لیے نسبت نبی پہلے شرط ہے، جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ پہلی شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں آ جاتے ہیں، حضور نے اعلان نبوت کر دیا، آپ کو ارشاد ہوا 3 سال بعد اے مصطفیٰ انفرادی دعوت جاری رکھی، خفیہ دعوت جاری رکھی، انفرادی طور پر دعوت دینا جاری رکھی، خفیہ طور پر دعوت جاری رکھی۔ 3 سال بعد اعلان ہوا اے میرے حبیب اب اپنے قریبی جو ہیں ان کو بھی یہ دعوت کا پیغام پہنچائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، اب ان کو رب کے خوف سے ڈرائیں، رب کی نافرمانی سے ڈرائیں، شرک سے ڈرائیں، اب ان کو دعوت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے خاندان والوں کو کوہ صفا پر جمع کر دیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مستند حدیث ہے، کوہ صفا پر جمع کر دیا۔ آپ نے ان سے پوچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم مان لیں گے۔ دیکھا نہیں، میں میرے کہنے پر مان لو گے؟ تم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں۔ کہتے ہیں ہم آپ کو صادق مانتے ہیں، سبحان اللہ، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں سبحان اللہ، کہ آپ جو بات فرماتے ہیں حق سچ فرماتے ہیں۔ سچ کہہ رہے ہیں۔ اپنی پہلے تصدیق کروائی یا نہ کروائی؟ آپ بتائیں مجھے توحید کا اعلان کیا یا اپنی ذات پر لگوایا؟ اور بولنے میں یاد رہا جی سمجھ نہیں آئی بات؟ جی گل سمجھ آ گئی۔ پہلے اپنی ذات میں پہلے توحید کا اعلان کیا، اپنی ذات منوائی، توحید کا اعلان نہیں کیا کہ کھڑے ہو کر کہتے بولو لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کہا، یہ اعلان نہیں کروایا، پہلے اپنی ذات منوائی۔ جب ذات سب مان گئے پھر فرمایا اچھا لوگوں ایک معبود ہے، صرف ایک معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، باقی سب معبودان باطلہ کو ٹھکرا دو اور صرف ایک معبود کی عبادت کرو۔ جب حضور نے یہ جملہ بولا مولا کی شیر خدا جیسے وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم نے مان لیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور اکثریت نے انکار کر دیا، نعرہ حیدری، اکثریت نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، اور کچھ بدبختوں نے بڑی سری گفتگو بھی کر دی، ہم نہیں مانیں گے، انکار کر دیا۔ اب بتائیں
جو مومن ہو گئے کس کی وجہ سے نسبت سے ہو گئے؟ حضور کی نسبت سے۔ سبحان اللہ۔ مومن کس نسبت سے ہو گئے؟ کیا اللہ کو دیکھا انہوں نے؟ محمد پر حق کو دیکھا؟ پوری کائنات میں اس کی بادشاہت ہے، اس کا حکم چل رہا ہے، دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ حضور کے کہنے پر مان لیا، اور جو کافر ہوئے حضور کو ٹھکرانے سے، حضور کے علاج کرنے سے کافر ہو گئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ذات وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حضور کی ذات اقدس ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ بے شک پوری کائنات میں رب کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، مظاہر فطرت میں، چشموں کے بہنے میں، سمندروں کے چلنے میں، دریاؤں کی روانی میں، نہروں کے چلنے میں، پرندوں کے گنگنانے میں، سورج کے چمکنے میں، چاند کے چمکنے میں، ستاروں کے چمکنے میں، کہکشاؤں کے نظام میں، اس پوری کائنات میں رب کی وجود کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، مگر فرمایا سنو کہ تم رب کی ذات کی معرفت، تم رب کی ذات کی قربت اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک میرے مصطفیٰ کے آگے سر تسلیم ہم نہیں کر دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رب کی معرفت پانے کے لیے، قربت پانے کے لیے نسبت مصطفیٰ شرط ہے، عدم مصطفیٰ شرط ہے، ایمان مصطفیٰ شرط ہے، محبت مصطفیٰ شرط ہے، تعظیم مصطفیٰ شرط ہے، توقیر مصطفیٰ شرط ہے۔ جو مصطفیٰ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا جائے گا رب کی اتنی ہی زیادہ معرفت پاتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ محمد کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے۔ جی محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایاک نعبد کی حقیقت یہ ہے۔ اس لیے آگے دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم رب نے فرمایا، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین فرما دیا، بندے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ دیکھو یہ ملتا کہاں سے ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم سے ملتا ہے، اور صراط مستقیم کے نمائندے کون ہیں؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر باری تعالیٰ تیرا انعام ہوا، وہ صراط مستقیم کے نمائندے ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العزت نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی، وہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور جو ان کی راہ کے خلاف چلے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ان کے خلاف چلے فرمایا ان پر تو رب کا غضب ہو گیا، معاذ اللہ، وہ تو عذاب الہی کا شکار ہو گئے ہیں اور گمراہ ہو گئے ہیں۔ انعام یافتہ بندوں کی راہ پر چلنا یہ صراط مستقیم ہے، اور یہی صراط مستقیم معبود برحق اور مستعان حقیقی کی معرفت دلانے کا واحد راستہ ہے، واحد راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی توحید کی معرفت نصیب فرمائے۔